الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 40 کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور بضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بہت طاقتور ہے، غالب ہے۔ اس میں پیچھے جو بات آئی تھی اس کی مناسبت سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ اس شخص کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ سب اس کے آگے یہ درخواست پیش کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سب تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور ادھر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو اور اللہ اکیلا غنی ہے۔ تو وہ تو سارے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، پھر یہ کیا مطلب کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی اس کی عظمت کے لیے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے گویا اس نے میری مدد کی جیسے میرے دین کی مدد کی۔ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اب مطلب یہ بنا، یعنی جو دین کے لیے وقت لگائے گا، پیسہ خرچ کرے گا، صلاحیتیں خرچ کرے گا، ہر طرح سے جو دین کی مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دین کی مدد کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ تم اللہ کے دین کے سپورٹر بن جاؤ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے دین کے لیے دے دو۔ پیسہ ہے تو خرچ کرو دین کو سپورٹ کرنے کے لیے، وقت لگاؤ دین سیکھنے کے لیے، وقت لگاؤ دین کی خدمت کے لیے، وقت لگاؤ اپنی صلاحیتیں مختلف انداز سے دین کے لیے صرف کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے۔ بس یہ ایک صورت ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب دنیا کے معاملات آپ دیکھ لیں، آپ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرتے ہیں اس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تب جا کے آپ کو دنیا ملتی ہے۔ یہاں بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے دین کی خاطر، لیکن اکثر لوگ دین کی خاطر قربانی نہیں دیتے کیونکہ یہ سودا ہے ادھار۔ دنیا کی قربانی جب دنیا کے لیے دینا آدمی قربانی وہ نقد مل جاتا ہے، آدمی نے وقت لگایا اسے فوری ریوارڈ مل گیا، پیسہ مل گیا، خوش ہو گیا، چلو محنت آ گئی۔ لیکن ادھر نہ کسی نے شاباش دینی ہے، نہ کسی نے تعریف کرنی ہے، نہ کسی نے کوئی پیسہ دینا ہے، بس دین کا کام کرتے رہو، فوری کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں سامنے آ رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے تمہارا حق نہیں رکھنا، اس نے دینا ہے۔
اس نے مدد کرنی ہے، دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں تو لازمی ہے۔ تو چونکہ یہاں سودا سامنے نہیں ہے، نقد نہیں ہے، ادھار ہے، سامنے کچھ نہیں، اسی لیے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، دین کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں کتنا ہم نے تشہیر کی ہے، کتنا ساتھی بیٹھے ہیں، بڑی کوششیں کی، شوق نہیں ہے لوگوں میں، تو دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں، دین کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فرمایا ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ یہ کہنے کے دو مقصد ہیں اس جگہ، جو اللہ کی یہ دو صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کمزور ہے، ہم سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے دین کی مدد کرو، شاید وہ خود دین کو نہیں چلا سکتا، وہ کمزور ہے۔ شاید کوئی یہ سمجھے نہیں، وہ قوی ہے، طاقتور ہے، وہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں جو کہہ رہا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے صرف کہ تم کتنا حصہ ملاتے ہو دین کے لیے، کتنا تم روزانہ ٹائم نکالتے ہو، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، کتنا اپنی طاقتیں صرف کرتے ہو، کتنا دین کی خدمت کرتے ہو۔ وہ صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ وہ طاقتور ہے، وہ غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تم محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا دین تمہارا محتاج ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ ایک تو یہ مقصد ہے اللہ کی یہ صفتیں بیان کرنے کا۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو طاقتور اللہ ہے، غالب وہی ہے، لہذا دنیا میں اور آخرت میں وہی غالب ہوگا جس کی وہ مدد کرے گا، اس کی مدد کے بغیر تم چل ہی نہیں سکتے۔ طاقتور وہی ہے، غالب وہی ہے، لہذا وہی غالب ہوگا جس کی وہ مدد کر دے گا، اور جس کی وہ مدد نہ کرے وہ مغلوب ہو جائے گا اور لاکھ کوشش کرے۔ اور اس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو واحد نسخہ ہے کیا؟ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تم اس کے دین کے سپورٹر بن جاؤ، دین کا ساتھ دو، اور وہ غالب تمہارے ساتھ جب ہو جائے گا تم بھی غالب ہو جاؤ گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں؟ ذرا ان کی صفات بھی دیکھ لیں۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں طاقت دے دیں، قوت دے دیں، اقتدار دے دیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ ہیں دین کے سپورٹر، دین کی سپورٹ کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے۔ کون؟ جنہیں ہم دنیا میں طاقت دے دیں، چاہے ملکی سطح پر، عالمی سطح پر طاقت دے دیں، یا جو کسی کو طاقت ملی ہے اپنے دائرے میں رہ کے جتنا وہ کر سکتا ہے اپنی طاقت مطابق، اگر ہم انہیں زمین میں طاقت دے دیں تو ایک تو ان کی اپنی عملی زندگی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، نماز کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کامیابی ملتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی آپ کامیاب ہو گئے، کام تو نکل آیا۔ جب تک کام پھنسا ہوا تھا ہم مسجد میں آتے جاتے تھے، ہر وقت ہمارا مسجد ہمارا گھر بنا ہوا تھا۔ اب جب کام نکل آیا، کامیابی مل گئی، اب مسجد ختم، نماز ختم۔ یا دیکھ لیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، درس دروس ہو رہے ہیں، دین کے نام پہ اکٹھے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، پرواہ نہیں کسی کو۔ ایسے نہیں، اگر ہم انہیں زمین میں طاقت دے دیں، پہلا کام اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور دوسرا کام زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ خود ایسا کرتے ہیں، امروا بالمعروف، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں دوسروں کو،
یہی اچھائی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اچھائی میں سب سے پہلے توحید کا حکم دیتے ہیں، وَنَهُ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑی برائی دنیا میں کیا ہے؟ شرک، شرک سے روکتے ہیں، اور پھر دیگر گناہوں کی بھی روک تھام کرتے ہیں۔ اس میں ایک اسلامی حکومت کے اغراض و مقاصد بھی بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ پہلا لفظ کیا فرمایا؟ جن کو ہم زمین میں طاقت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو ان میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں: نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اور اچھائی کا حکم، برائی سے منع۔ یہ ایک اسلامی حکومت کے بنیادی اغراض و مقاصد ہیں، بنیادی اہداف ہیں۔ یہ اسلامی حکومت کا منشور ہے۔ آج ہمارے ہاں جو بھی ووٹ مانگنے آتا ہے، کبھی وہ یہ منشور پیش کرتا ہے؟ کوئی ایک دکھا دیں۔ وہ کہے جی میں جب بنوں گا کوئی بندہ بے نماز نہیں رہے گا، دکانیں بند کراؤں گا، نماز پڑھاؤں گا پہلے، اور جو ایسا کرے گا عوام، جیسے حکمران ویسی عوام ہے، ایک ووٹ اسے کوئی نہیں دے گا۔ بے نماز، اکثریت بے نماز ہو گئی ہے، مزے سے بیٹھے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے، زکوٰۃ عشر اکثر نہیں دیتے۔ اب کوئی حکمران یہ منشور پیش نہیں کرے گا، اور نام کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جو بھی اٹھے گا وہ دعویٰ کیا کرے گا؟ کہ میں اپنے ملک کو فلاحی مملکت بناؤں گا۔ ہر حکمران کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میں فلاحی مملکت بناؤں گا؟ لیکن فلاحی مملکت کیسے؟ کیا کبھی اغیار کے طریقوں کو تھام کے، مغربی طریقوں کو پکڑ کے، جمہوریت کا نظام لا کے، سودی نظام میں پھنسا کے لوگوں کو، بے حیائی کو فروغ دے کے، کیا کبھی فلاحی مملکت بن سکتی ہے؟ فلاحی مملکت بنانے کے لیے نسخہ قرآن بتا رہا ہے۔ جب تک ہم قرآن مجید کے اصول نہیں تھامیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہماری سلطنت مملکت جو ہے ایک فلاحی مملکت بنے، ایک کامیاب حکومت بنے، ایک کامیاب ملک بنے، اور اس میں خوشحالی آئے، اس میں امن آئے، اس میں ترقی ہو، اس میں دنیا پہ غلبہ حاصل ہو۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں تھامیں گے۔ آپ اپنے اسلاف کو دیکھ لیں کہ ان میں یہ چاروں چیزیں تھیں۔ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دیگر ہیں، ان کے نظام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے نماز کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں کوئی بندہ نماز بھی نہ پڑھے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے اور تب بھی اسے مسلمان سمجھا جائے۔ حتیٰ کہ منافقین کو اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس کے بغیر انہیں کوئی مسلمان ہی نہ سمجھتا۔ تو وہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ واللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مقصد تو اللہ کی رضا تو نہیں ہوتا، اپنا اسلام کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں منافقین کو بھی اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے خلاف ایک مہم سر کی اور فوج بھیجی، زبردستی ان کو مروایا۔ یہ ہے اسلامی حکومت کے اغراض و مقاصد۔ وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شرک کے اڈے ہوں، درباری نظام ہو اور توحید کا کوئی نام نہ ہو، اور درباری نظام، شرکیہ نظام کی سپورٹ کی جاتی ہو حکومتی سطح پر، اور تب بھی ہم امید یہ رکھیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا،
اور اس میں امن آئے گا، اس میں سکون آئے گا، اس میں خوشحالی پیدا ہوگی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں نسخہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے؟ کہ جب انہیں اقتدار ملے، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، حدود قائم ہوں، سزائیں اسلامی قائم ہوں، باقی سارا نظام اسلامی ہو، تب دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اور پھر کیسے ملک میں امن و سکون آتا ہے، کیسے خوشحالی آتی ہے، کیسے معیشت مستحکم ہوتی ہے، کیسے پورے اسلام پہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے، یہ تب ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ کے لیے ہے انجام تمام معاملات کا، تمام معاملات کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنے طریقے مطابق، مغرب کے طریقے مطابق تم لاکھ کوشش کر لو ترقی حاصل کرنے کی، یا امن سکون لانے کی، یا خوشحالی حاصل کرنے کی، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر معاملے کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ انجام، وہ نتیجہ کس کے حق میں ہوتا ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔